وہ اتنے رکھ دے اینج منہ کر جی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا اما بعد. محترم بھائیوں، کچھ عرصہ وقفہ کے بعد ہمارا یہ مختصر اصلاحی درس الحمدللہ ہم نے پھر شروع کیا ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے ہماری مشکلات کی وجہ کیا ہے. ہماری مشکلات کی وجوہات کیا ہیں، ہم اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. جب مشکل آتی ہے نا تو وہ ہمیشہ ہی مشکل نہیں رہتی، بلکہ اس کے ساتھ پھر اللہ آسانیاں بھی دیتا ہے. دوسرے مقام پر سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کہتا ہے میں کسی جان پر، کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ جو وہ اٹھا نہ سکے. میں کسی بندے پر، کسی جان پر اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں کہ جس کے اٹھانے کے وہ قابل نہ ہو. تیسری بات فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ کا فرمان ہے، فرمایا خشکی میں، یہ خشکی ہے نا ساری، اور تری میں، سمندروں، نہروں، علاقوں، ان میں جتنا فساد ہے، یہ بھائی غور سے سنیں، ان میں جتنا فساد ہے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے کسب ہے نا، جو کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، جس وجہ سے لوگوں پر مشکلات آتی ہیں. اب ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پس جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، یہ مشکلوں کا حل بتا رہا ہوں، پس جو اللہ کی راہ میں غریبوں کو دے گا اور اللہ کا خوف اختیار کرے گا، تقوی. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جو اللہ کی راہ میں دے گا اور تقوی اختیار کرے گا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سچائی یعنی اسلام، اللہ کے حکموں کی تصدیق کرے گا، مانے گا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ کہتا ہے میں اس کے لیے آسانیاں آسان کر دوں گا، میں اس کے لیے آسانیاں آسان کر دوں گا. پھر اسی صورت میں سورہ اللیل 30ویں پارے کی صورت ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، فرمایا جس نے بخل کیا اور اپنے آپ کو غنی سمجھا. یہ دو جملے سمجھیں. بخل کرنے والا کون ہے؟ بخل کرنے والا کون ہے؟ رب کی راہ میں دینا نہیں، نماز کے لیے اٹھنا نہیں، صدقہ زکوٰۃ کی فکر نہیں، غریب مسکین کی فکر نہیں، اللہ کے حکموں کی فکر نہیں، وہ بخیل ہے. فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو بندہ بخیل ہے، اور دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ وَاسْتَغْنَى، وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے. غنی کس کی صفت ہے؟ الغنی. کون ہے؟ اللہ. غنی پتہ کون ہوتا ہے؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو. غنی سمجھتا ہے اپنے آپ کو، کہتا ہے مینوں کوئی روڑا نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں یہ میں وہ، میری جماعت، میری پارٹی، میرا سیاست، میرا نظام، میری طاقت، میری قوت، میرے بینک بیلنس، میرے پلازے، میرا اثر و رسوخ، میرا مقام، یہی ہے نا. وستغنا، اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے. کہتا ہے سانو کون ہے جڑا سیدھا کر سکے. کہتے ہیں نا لوگ، نا یہ بات کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا. ہم کون ہیں؟ اللہ کہتا ہے تمہاری قیمت یہ ہے کہ تم ایک قطرے کی پیداوار ہو. کوئی قیمت نہیں تمہاری، کوئی قیمت نہیں. اور جب تم مرو گے تیرے گھر والے تجھے اٹھا کر مٹی کے نیچے دبا کر آئیں گے، چاہے تو وزیر اعظم ہے، چاہے تو چپڑاسی ہے، جانا تو اتھے ہی ہے نا. تو فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے بخل کیا اور اپنے آپ کو غنی سمجھا، اور اپنے آپ کو غنی سمجھا.
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے سچائی کا انکار کیا۔ اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات، اسلام کی بات، اللہ کے دین کی بات، خیر کی بات، اچھائی کی بات کا انکار کیا۔ کسی کو نا آؤ جی نماز پڑھن، کہندا بسم اللہ کرو، میرے کپڑے صاف نہیں، میں مصروف ہوں، میں زکوٰۃ دوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ زکوٰۃ دوں گا تو کہتا ہے میں غریب ہو جاؤں گا، صدقہ کروں گا تو پیسہ کم ہو جائے گا، شادی بیاہ پر بے حیائی نہیں کروں گا تو خاندان ناراض ہو جائے، نک نہیں رہندی۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، سچائی کی تکذیب کرتا ہے، سچائی کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ حی علی الصلاۃ، کوئی ٹینشن نہیں، گھر میں بے حیائی، کوئی ٹینشن نہیں، حرام کھائے جا رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، ظلم کیے جا رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، زیادتیاں کرتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، اپنے مامورین کا، اپنے ملازموں کا، اپنے نوکروں کا، اپنے خادموں کا خیال نہیں رکھتا، ظلم ہے نا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو خود کھاتا ہے وہ اپنے نوکر کو کھلا، جو خود پہنتا ہے کوشش کر ان کو بھی دے، اگر زیادہ نہیں دے سکتا تو کم از کم ایک لقمہ ہی اپنے کھانے میں سے انہیں دے دیا کر، وہ بھی ٹیسٹ کر لیں۔ امیر کہتا ہے میرے پاس جمع ہوتا جائے، میرے بینک بیلنس بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں، میرا نظام اوپر جاتا جائے، غریب کی کون فکر کرے گا؟ اور یہ جو نعرے لگاتے ہیں نا ہمارے سیاستدان، یہ سارے نعرے اپنی کرسی کے لیے ہیں، واللہ ہم کسی سیاسی جماعت کے تو ہے ہی نہیں نا، یہ سارے نعرے اپنی کرسی کے لیے لگاتے ہیں، جب ان کو مل گئی پھر آپ کے واقف ہی نہیں بنتے۔ کرپشن، بے حیائی، تو وجہ کیا ہے؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، فرمایا سچائی کو نہ مانے گا، بالکل اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، پتہ اسے ہوتا ہے اندر سے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اب دیکھو نا، جو سود لیتا ہے اسے پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں، جو زانی ہے اسے پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں، جو میوزک سنتا ہے اسے پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں، جو ظلم کر رہا ہے اسے پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں، جو نماز نہیں پڑھتا اسے پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں، جو روزہ چھوڑتا ہے اسے پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں، لیکن کیا ہے کہ اس کی اکڑ، اس کا تکبر، اس کا غرور، وہ اسے آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اور میرے بھائیوں، تکبر کرنے والے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوا، وہ کبھی اللہ کی جنت میں نہیں جا سکے گا، چاہے جتنا ہی کرو فر والا کیوں نہ ہو۔ فرعون سے بڑا کوئی تھا؟ اور بھائی ہمارے حکمران تو چھوٹی چھوٹی ملکیوں کے حکمران ہیں نا، وہ اس وقت آدھی دنیا کا مالک تھا، اور کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ نعوذ باللہ، قرآن میں انا ربکم الاعلی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے اس کو غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے گزارا، اس کو میں نے غرق کیا، پر میں ایک وعدہ انسانوں تم سے کرتا ہوں، میں اس بدبخت کو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت بنا دوں گا۔ اللہ نے اس کی لاش کو ہی سنبھال دیا، آج بھی اس کی لاش مصر میں پڑی ہے، کئی دفعہ وہ برطانیہ کبھی امریکہ لے کر جاتے ہیں، کتنا اس کا قد تھا، آپ ذرا غور تو کریں، جب یہ اپنے تاج پہن کر، سونے کا لباس پہن کر یہ بیٹھتا ہوگا تخت پر، تو کیا اس کا کر و فر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے مٹی میں ملا دیا، مٹی میں ملا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا جو پیٹ ہے نا، یہ کبھی نہیں بھرے گا، ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ تیرا کر و فر، تیری بادشاہتیں، تیری چودراہٹیں، تیری دنیا داریاں، تیری رشتہ داریاں، تیرے سیاسی مقام، سارے قبر کے اندر ختم ہو جائیں گے۔ وہاں منکر نکیر نے پوچھنا ہے بتا بھائی تیرا رب کون ہے؟ وہاں تو یہ نہیں چلنا کون سی جماعت ہے جی آپ کی، وہاں کوئی بینک کا مینیجر نہیں آئے گا کہ آپ ہمارے بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں، آپ ارب پتی ہیں، اور غریب کو پوچھتا ہی کوئی نہیں نا۔ تو میرے بھائیوں کیا فرمایا؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جو سچائی کو نہیں مانتا، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے مشکلیں آسان کر دیتے ہیں۔ آج پاکستان کی مشکلات کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو ماننا
چھوڑ دیا, ہم نے اللہ کی نبی کی سنتوں کو پسے پشت ڈال دیا, ہم نے دین اللہ سے غداری کی, ہم نے قرآن سے غداری کی, ہم نے سنت نبوی کو چھوڑا, ہم نے دین کو اپنے گھروں سے نکالا, اپنے کالجوں سے نکالا, اپنی یونیورسٹیوں سے نکالا, اپنے علاقوں سے نکالا, اپنے نصاب سے نکالا, اپنی منڈیوں سے نکالا, اپنی تجارت سے نکالا, اپنے لین دین سے نکالا, اپنے معاملات شادی غمی سے نکالا. جب دین کو نکالا اللہ نے ذلت کا کوڑا مسلط کر دیا. ذلت کا کوڑا اس وقت مسلط ہوتا ہے جب آپ اللہ کے ساتھ غداری کرتے ہیں. اور میرے بھائیوں آج بھی موقع ہے, جب تک میرا اور آپ کا سانس جاری ہے. دیکھو توبہ قبول ہو جائے گی, توبہ قبول ہو جائے گی, لیکن دو مقام جب آ گئے پھر توبہ کا دروازہ بند ہے. پہلا مقام جب آپ کے حلق سے, یہ گلا ہے نا, اس کے اندر جب بندہ مرتا ہے نا, کوئی بھی بندہ مرے, اس کے حلق سے آخری ایک آواز نکلتی ہے, اسے بولتے ہیں غرغرہ. اس طرح نا سانس بند ہوتا ہے, اسے غرغرہ کہتے ہیں. یہ آواز آخری آواز ہے. وزیر اعظم کے گلے سے بھی نکلے گی, سیاسی جماعت کے چیف کے گلے سے بھی نکلے گی, آرمی چیف کے, ہر ایک کے گلے سے نکلنی ہے یہ, جو بھی مرے گا. فرمایا جب تک تیرے حلق میں غرغرے کی آواز پیدا نہیں ہوتی, جا بندے تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. مانگ معافی, چھوڑ گناہ, آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر, ندامت اختیار کر, جا, اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. صرف اللہ کہتا ہے میں صرف معاف نہیں کروں گا, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دوں گا. یار اتنا بڑا سودا, تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا, پر توبہ سچی کر کے آ. نماز پڑھوں گا, آئندہ نہیں چھوڑوں گا, یا اللہ میں شرمندہ ہوں. تین نہیں گلاں نے. گناہ چھوڑوں گا, آئندہ نہیں کروں گا, ندامت. جا تیری توبہ قبول ہے. اور جب تیرے حلق میں غرغرے کی آواز پیدا ہو گئی, نزا کا عالم پیدا ہو گیا, پھر کیا کہتا ہے, اینو صدقہ دے دے, یہ یہاں دے دے, یہ وہاں دے دے. اب نہیں, صدقہ اس وقت کرنا تھا جب تجھے چاہیے تھا, تیری لذتیں تھیں, تیری صلاحیتیں تھیں, تجھے ضرورتیں تھیں. کر صدقہ, کر صدقہ اللہ کی راہ میں. تو میرے بھائیوں آج موقع ہے. اور دوسرا فرمایا جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا, ادھر سے نکلا ہے نا آج, جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا, یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. فرمایا اس دن ساری دنیا ایمان لے آئے گی. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا, سچی زبان ہے نا, وحی والی زبان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. فرمایا جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو گیا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہے, کوئی توبہ قبول, سارے مان لیں گے, لیکن وہاں اللہ کہے گا اب نہیں, اب تو نے نشانیاں دیکھ کر مانا. اور تو ایمان والا ہوتا تو والذین یؤمنون بالغیب, تو غیب پر ایمان لاتا. یا اللہ میں نے تجھے دیکھا نہیں, میں تیری مانتا ہوں. یا اللہ میں نے تجھے دیکھا نہیں پر تیری نشانیوں کو دیکھا, تیرے سورج کے نکلنے کو دیکھا, تیرے موسموں کے بدلنے کو دیکھا, بچے چھوٹے سے بڑے ہوتے دیکھے, میں نے دنیا کو مرتے دیکھا, میں نے ایک فصل, دوسری فصل, تیسری فصل کو آتے جاتے دیکھا, میں نے دھوپ کو دیکھا, میں نے بارش کو دیکھا, میں نے آندھی کو دیکھا, میں نے گرمی سردی کے موسموں کو دیکھا, میں نے دنیا کو دیکھا, میں نے نظام کے چلتے کو دیکھا. یا اللہ یہ تیری نشانیاں تھی کیونکہ تو اسے چلانے والا تھا. اور یار سورج کبھی لیٹ ہوا ہے, اور کبھی سردیاں لیٹ ہوئی ہیں, اور کبھی بارش کا موسم لیٹ ہوا, یہ رب کے نظام ہیں. اللہ کہتا ہے تو نے میری نشانیاں دیکھی پر تو نے مجھ پر ایمان لایا, تو نے میرے نبی کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اپنے جان سے زیادہ محبت ہے نا اللہ کے نبی سے. تو نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا پر تو ان کی سنتوں پر کٹ مرنے کے لیے تیار تھا. اور جو اللہ کے نبی کی سنتوں کو نہیں مانتا, اللہ کے نبی کی سنتوں سے دور رہتا ہے, بتاؤ قیامت کے دن کس منہ سے رسول اللہ کے سامنے جائے گا شفاعت کے لیے؟ داڑھی منڈا چیڑا لے کر, بے نمازی بن کے, گناہگار بن کے, اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز چھوڑ کر کس منہ سے اپنے نبی کا میرے بھائیوں وہ سامنا کرے گا؟ تو آج وقت ہے میرے بھائیوں میں اور آپ اپنی اصلاح کر لیں, بدل جائیں, سیدھے ہو جائیں. اور بھائی یہ معاملہ میرا اور اللہ کا ہے, آپ کا اور اللہ کا ہے, ہو جاؤ الگ. رات کے وقت لمبی راتیں ہیں, 9 بجے سو, 4 بجے اٹھو, بیٹھو مصلی پر, گراؤ آنسو, مانگو توبہ,
اللہ کہتا ہے صبح کے وقت میں پہلے آسمان پر آتا ہوں اور میں کہتا ہوں مانگ مجھ سے، رزق چاہتا ہے، صحت مانگتا ہے، اولاد چاہیے، مشکل حل کروانی ہے، مانگ مجھ سے، میں تو تجھے دینے والا ہوں۔ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، اور خزانے لینے ہیں تو صبح اٹھنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب کو مخلص بنا دے۔ میرے بھائیوں واللہ نہ آپ یہاں کسی کاروبار کے لیے آئے، نہ میں یہاں کسی لالچ کے تحت آیا ہوں، صرف ایک مقصد ہے، جیسے آج ہم یہاں جمع ہے نا، اللہ ہمیں جنتوں میں بھی جمع کر دے۔ کتنی بڑی دعا ہے، اللہ ہمیں جنتوں میں بھی جمع کر دے، اور جنتوں میں جمع ہم اس وقت ہوں گے جب ہمارے اعمال اللہ کے نبی کے پسندیدہ اعمال ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے لیے اخلاص کے ساتھ اور اپنی ہدایت کے لیے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا دے، یا اللہ ہمیں خیر کے راستے پر چلا دے، یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے، یا اللہ ہمیں حلال کمانے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں زنا، بدکاری، بے حیائی، آنکھوں کا زنا، بدکاری سے بچا لے، یا اللہ ہمیں میوزک کے فتنوں سے بچا لے، یا اللہ ہمیں حرام سے بچا، یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، یا اللہ ہمیں ہدایت والا، اپنے نبی کی سنت والا راستہ دکھا دے، یا اللہ ہمیں نبی کی سنت والا راستہ دکھا دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی آخرت کا اچھا سامان کر دے، یا اللہ ان کی آخرت کا اچھا سامان کر دے، یا اللہ ہمیں اپنے آخرت کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس دنیا کو ہماری آخرت کی کھیتی بنا دے، اس دنیا کو ہماری آخرت کی کھیتی بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔